بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس حج کی قبول ہونے کی نشانیوں سے متعلق ہے۔ اگرچہ یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حج کے لیے سب سے پہلے اخلاص چاہیے، لیکن ہمارے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حج قبول کی نشانیاں کیا ہے۔ تو میں تو خود بذات خود ہر بندے کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ میں اخلاص ہے تو اللہ جل شانہ آپ کے اخلاص کو دیکھے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی صورتوں وغیرہ کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آپ کے اخلاص، نیت اور قلب کو دیکھتا ہے کہ آپ کتنی اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ قبول حج کی سب سے بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ حج مبرور مانا حج مقبول، کہ مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہی نہیں ہے۔ اب حج قبول کب ہوگا؟ حج قبول تب ہی ہوگا جب آپ اخلاص کے ساتھ حج ادا کریں گے، جب آپ حلال مال سے حج ادا کریں گے، جب آپ حج کی شرائط اور ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے حج ادا کریں گے۔ تو جب آپ ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے حج ادا کریں گے تو پھر آپ دعا کر لیں کہ اللہ جل شانہ آپ کے ان نیک اعمال کو قبول کر لے۔ تو اگر آپ کا وہ حج قبول ہو گیا تو آپ یقین جانیے کہ بس آپ جنت کے مستحق ہیں، اگر آپ نے اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم جس کا ہم نے پچھلے دروس میں ذکر کیا تھا کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے وہ اب ہی پیدا ہوا ہو، یعنی اس پر گناہوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں چند ضروری باتوں کی طرف کہ حج ہمارا کس طرح قبول ہوگا۔ حج کے بعد ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور جتنا ہو سکے ہم پرہیزگار بنیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہمیں جتنا ممکن ہو ہم اللہ سے ڈر لیں۔ تو قبول حج کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ بندہ حج کے بعد گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور حتی الوسع وہ پرہیزگار بننے کی کوشش کر لے۔ تو حج کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ تو اگر آپ میں تقوی پیدا ہو گیا تو یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے حج کو قبول کر لیا ہو۔ دوسری ایک علامت ہے نیک اعمال میں اضافہ۔ تو حج قبول ہونے کی دوسری نشانی جو ہے وہ ہے نیک اعمال میں اضافہ، کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے تو حج کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے وہ نیک اعمال کر سکے۔ پہلے نمازوں کی پابندی زیادہ نہیں کرتا تھا، اب نمازوں کی پابندی اور نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیتا ہے، صدقات اور خیرات کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی شروع کر دیتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیکی کے بعد نیکی کرنا پہلی نیکی کی قبولیت کی ایک دلیل ہے۔ تیسری نشانی جو ہے وہ ہے حج کے بعد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر کا پیدا ہونا۔ تو قبول حج کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بندہ حج سے آئے تو اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی ہو اور آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہو، کیونکہ حج انسان کو موت اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ احرام، میدان عرفات اور مزدلفہ کی حاضری انسان کو قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہی یاد اگر بندے کے دل میں اتر جائے تو یہ فکر آخرت کہلاتی ہے اور یہ حج کی قبولیت کی ایک نشانی ہے۔
چوتھی نشانی حج کی قبولیت کی یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کا اچھا ہونا۔ تو قبول حج کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ حج کے بعد انسان کی اخلاق میں تبدیلی آئے، کیونکہ حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو بندہ حج پر گیا، اپنے آپ کو فسق اور فجور سے، گناہوں اور بے حیائی سے بچا لیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوا جیسا کہ وہ ابھی اس کا جنم ہوا ہو، ابھی وہ پیدا ہوا ہو۔ تو جب حج سے بندہ آتا ہے تو اس میں اخلاقی تبدیلی آ جاتا ہے۔ اس اخلاقی تبدیلی یہ ہے کہ غصہ کم آئے گا، جھوٹ چھوڑ دے گا، فسق اور فجور چھوڑ دے گا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ تو یہ قبول حج کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پانچویں نشانی ہے گناہوں سے نفرت۔ آپ کو جھوٹ سے نفرت پیدا ہوگا، غیبت سے نفرت پیدا ہوگا، حرام کاموں سے نفرت پیدا ہوگا۔ چھٹی نشانی ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ تو اگر آپ کی حج قبول ہو گئی ہے تو یاد رکھیے، حج آنے کے بعد آپ علماء کی مجالس، دینی ماحول، مسجد سے تعلق رکھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے۔ تو اگر آپ میں یہ علامت پیدا ہو گئی ہے تو یاد رکھیے یہ حج کی قبولیت کی علامات ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیے، حج قبول ہوا یا نہیں اس کا یقینی علم صرف اللہ جل شانہ کو ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان 100% یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے یا آپ کا حج قبول ہوا ہے، لیکن یہ ایک نشانیاں ہے جو امید دلاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کا حج قبول ہوا ہوگا۔